قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ احسان کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں بلانے کا شرف ادا کیا اور کچھ لمحات زندگی بڑھا کے ہمیں توبہ کرنے کا موقع بنا دیا تاکہ ہم ذات پروردگار کی بارگاہ میں جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ یہ وعد و نصیحت پروردگار کی طرف سے خاص انعامات ہیں کہ اس نے لمحہ در لمحہ زندگی عطا کر کے اس قابل بنایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بآسانی آ سکیں اور وعد و نصیحت سن سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور جتنا شکر ادا کیا جائے اس ذات پروردگار کا، چاہے ہماری گردنیں اس سجدے میں جھوک جائیں اور کمر ٹیڑھی ہو جائے، ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے اور وہ بخشنے والی کیسی ہے۔ اگر ہم اس کی باقی نعمات کو چھوڑ دیں، باقی احسانات کو چھوڑ دیں، صرف اس کی بخشش ہی دیکھیں کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے۔ الہی انت الذی تعفو عن المعاصی بعد ان نغرق فی الذنوب، میرے کریم اللہ تیری ذات اتنی معاف کرنے والی ہوتی ہے کہ اگر تیرا بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنس رہا ہوتا ہو، اگر اس کو نجات دیتی ہے تو ذات پروردگار ہے۔ الہی انت الذی تعفو عن المعاصی بعد ان نغرق فی الذنوب، وہ ذنوب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ یہاں سے کیسے نکلیں، کوئی راہ نہیں ملتی کہ اس راستے سے کیسے نکلیں، گناہوں سے کیسے نکلیں، گناہوں کو کس طرح مٹوائیں، لیکن اللہ کہتا ہے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پہ آپ، خاص کر اگر تو دل کو نہیں آتا، شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، 50 سال تک آپ جو ہے نا اللہ کے دروازے سے بھاگتے رہے تھے، اب آخری ایوریج آ گئے، اب موت کے قریب آ گئے، اب قبر کے نزدیک آ گئے، اب اللہ کا کہہ رہا ہے، اب اللہ کیونکہ تانے دیتے رہتے ہیں، اب اللہ کا اب یاد آ گیا مجھے جب موت کے قریب آ گیا۔ اگر دن میں تجھے اللہ کے سامنے آنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دنیا والے کی اس شرمندگی کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ رات کو اٹھ کے میری طرف آ جا، دیکھ میں تیرے گناہ کس طرح معاف کرتا ہوں، کس طرح معاف کرتا ہوں۔ رات کو 2 رکعت نماز انسان پڑھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کس طرح معاف کرتا ہے، اور سب سے عجیب و غریب ہے، یقین مانیے کہ بلاد جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، سب سے عجیب و غریب بلاد ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان کی نافرمانی ہو جائے، جب اس کے دروازے پہ معافی مانگنے جاتے ہیں تو وہ تانے دیتا ہے، وہ میاد دیتا ہے، وہ طنز کرتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے کہ اگر معافی
معافی مانگنی ہی تھی تو پھر تو نے ایسا جرم کیا کیوں؟ لیکن اللہ وہ ہے، وہ کہتا ہے تو میری دربار میں میں تانے نہیں دیتا، میں تو معاف کرتا ہوں، میں تو معاف کرتا ہوں، میرے دربار میں تو صحیح، سب کے دین سے میرے دربار میں بول تو صحیح، دیکھ میں تجھے کس طرح معاف کرتا ہوں۔ جو دنیا میں میرے بندے تجھے معاف نہیں کر پاتے، لیکن میں اللہ غفور رحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ وہ ہوں جو سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ کبھی اللہ کے دروازے میں کوئی آئے تو صحیح۔ یہ جو ہمیں اکثر ڈرایا گیا ہے کہ تقوی یا اللہ سے ڈرو، اللہ ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والی ہستی ہے، اللہ محبت کا نام ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ اگر ہماری دنیا والی ماں ہمیں تکلیف میں دیکھتی ہے تو وہ خود اس تکلیف کو جلدی محسوس کر کے کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بچے سے یہ تکلیف دور کروں۔ وہ ایک مرتبہ محبت کرنے والی ماں اتنا کچھ مہربان ہوتی ہے، وہ تو زیادہ محبت ہی کر رہے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب بلائے اسی کے لیے اس دروازے میں۔ تقویٰ کا اصل مقصد، کسی نے معصوم سے سوال کیا، مولا تقویٰ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا اصل مطلب کیا ہے؟ مولا نے آسانی جواب دیا، تقویٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو کرے گا، تقویٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جہاں مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا وہیں پہ نظر آؤ، وہ جہاں مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہیں پہ نظر آؤ، اور جہاں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا وہیں کبھی نہیں جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ دروازے کے اندر، اپنے گھر کے دروازے کے اندر لکھ دے ایک چھوٹی سی چیز، ایک 2 الفاظ ہے، زیادہ نہیں، این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ جب گھر سے باہر نکلو پہلے پہلے ان حروفوں کو پڑھو، کہاں جا رہے ہو؟ اگر تیرا نکلنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو دیکھنا جب واپس آؤ گے نا تمہارا دل کتنا مطمئن ہوگا، کیونکہ دروازے کے اندر تمہیں کچھ لکھا ہے کہ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اگر چاہ رہے ہو تمہیں زندگی سکون والی ملے، اگر چاہ رہے ہو تمہاری آخرت محمد و آل محمد کے ساتھ گزرے تو یہ یاد رکھیں وہاں پر جائیں جہاں پر اللہ تمہیں بلانا چاہ رہا ہے، اسی دروازے پہ جائیں۔ اور میں نے یہی کہا کہ آپ جب دروازے پہ لکھیں گے اندر کی طرف سے، جب آپ نکلیں گے دروازے کے باہر کسی بھی کام سے نکلیں گے تو لازمت سوچیں گے میں جا کہاں رہا ہوں۔ لازمت جب یہ الفاظ آتے کہ گھر کے اندر سے لکھے ہوئے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، پھر سوچ سمجھ کے نکلیں گے کہ جاؤں تو کس کام سے جا رہا ہوں، کہیں یہ میرا جانا اللہ کی نافرمانی کا سبب تو نہیں بنتا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے نہیں جائیں، اگر اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے کہ مانے دل مطمئن بھی رہے گی، جب واپس آ جائیں گے تو دل میں آپ اطمینان بھی کریں گے اور قلب سلیم بھی آپ کو ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کوشش کریں اللہ کو راضی رکھنے، کوشش کریں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انت علم ان اللہ معک، تجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سورۃ کہف پڑھ لیں، اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ساتھ ہے، آپ پڑھ لیں قرآن کو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اگر میرے حبیب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے تو آپ ان کو بتائیں کہ اگر وہ 10 تھے تو 11واں ان کے ساتھ اللہ کا، اگر وہ 9 تھے تو 10واں اس کا اللہ تھا، اگر وہ 8 تھے تو 9واں اس کا اللہ تھا، یعنی جتنے زیادہ ہوں یا کم ہوں ایک اللہ کی ذات ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب اگر ہم ڈرنے پہ آ جائیں، مولا کائنات نے فرمایا تعلم ان اللہ معک، تجھے یقین ہونا چاہیے اور
تعلم وہاں پر استعمال کیا جائے جہاں پر 100% یقین ہو. مولا کائنات فرمایا ان تعلم ان اللہ معک، تجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب اندازہ کریں گے کہیں بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے جائیں اور ہمیں یقین ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا گناہ کر پائیں گے؟ اگر کوئی بھی مجھ جیسا گناہگار گناہ کی طرف جائے وہ صرف انسان سے کرے کہ جو ہے میں چھپ کے گناہ کروں، کہیں کسی ایک بندے کو بھی پتا چلا کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا بلکہ باتیں پھیلائے گا. یعنی ڈرنے پہ آ جائیں تو ہم ایک انسان سے ڈرتے ہیں اور نہ ڈرنے پہ آ جائیں. اتنے بات رہے کہ گناہ کرتے ہیں اللہ سے نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں اللہ سے نہیں کرتے. وہ کس طرح جس میں نے ابھی بتایا کہ تقویٰ کا اصل مقصد کیا تھا کہ جہاں پر اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے وہیں پہ نظر آؤ. بس جہاں پر تجھے اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہیں پہ نظر آؤ، اور جہیں پہ نظر یعنی دیکھنا نہیں چاہتا ادھر چلا نہیں جاتا نہیں. تو یہی ہے تقویٰ کا معصوم میں آسان حل بتایا ہے. مگر کیا ہے اس راستے پر ہم نے چلنا ہے، کسی اور نے نہیں چلنا. جیسے کہ میں نے قرآن کی ابتدا میں آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو بھی اللہ جہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں چلا جا، جہاں سے منع کر رہے ہیں وہاں سے رک جا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم محمد وآل محمد کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمیں صراط مستقیم سمجھ میں آئے گا. اگر ہم محمد وآل محمد کے نقش قدم کو چھوڑیں گے تو ہمیں صراط مستقیم کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا. جب یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور سب نبیوں کا سردار ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب سے عظیم لیڈر ہے جو کبھی بھی عطا کے یہاں تک کسی آدم سے لے کر آدم عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی امت اگر کوئی نافرمانی کرتی تھی اللہ کہتا تھا بدعا کر پائیں تباہ کرو، اور وہ بدعائیں کرتے تھے. وہ نبی انبیاء بدعائیں کرتے تھے ان کی قومیں تباہ ہو جاتی تھیں. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ پر تکالیف آتی تھی اللہ کہتا تھا آگے دعا کر، میں تباہ کر کے دیکھ رہا ہوں پر تو دعا تو کر. پروردگار سے حضرت حبیب خدا فرماتے ہو میرے کریم اللہ اگر میں بدعا کرتا تو رحمت للعالمین کیسے کہتا؟ میں رحمت للعالمین ہوں. اگرچہ کفار جو ایسے سمجھے کہ رسول خدا کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اس کفار کے بارے میں بھی رسول خدا نے کبھی بدعا نہیں کی. اب خود اندازہ کریں کتنا رحمت للعالمین ہے نبی. لیکن ہم کوشش کریں ان کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی